وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تمام ضروریات کا واحد کفیل اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں رازق ہوں، وہ بہرحال ہمیں رزق پہنچاتا ہے۔ جب تک وہ چاہتا ہے آدمی زندہ رہتا ہے، اور جب وہ نہیں چاہتا تو آدمی ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے اختیار سے زندہ ہوں، معاشی سلسلے میرے اختیار سے قائم ہیں۔ کسان جب کھیتی کاٹتا ہے تو جھاڑو سے ایک ایک دانہ سمیٹ لیتا ہے، اور جو دانے خراب ہوتے ہیں یا گھن کھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے جانوروں کے آگے ڈال دیتا ہے۔ جس زمین پر گندم بالوں سے علیحدہ کر کے صاف کیا جاتا ہے وہاں اگر آپ تلاش کریں تو مشکل سے چند دانے نظر آئیں گے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پرندوں اربوں خربوں کی تعداد میں دانہ چگتے ہیں تو یہ معمہ حل نہیں ہوتا کہ کسان تو ایک دانہ نہیں چھوڑتا، ان پرندوں کے لیے کوئی مخصوص کاشت بھی نہیں ہوتی، تو پھر یہ پرندے کہاں سے کھاتے ہیں؟ قانون یہ ہے کہ پرندوں کا غول جب زمین پر اس ارادے سے اترتا ہے کہ ہمیں دانہ چگنا ہے تو اس سے پہلے ان کے پنجے زمین پر لگیں، قدرت وہاں دانہ پیدا کر دیتی ہے۔ اگر پرندوں کی غذا کا دار و مدار کسان پر ہوتا تو سارے پرندے بھوک سے مر جاتے۔ بندے کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے بندے کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ رزق کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ رزق ہر جگہ عام ہے، جو جہاں ہو اسے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارشاد بارے تعالیٰ ہے، اور تم کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کی کفالت کرے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ وہ کون ہے جو تم کو رزق پہنچاتا ہے؟ سورہ ملک آیت نمبر 12۔ اور کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں اور تمہیں رزق پہنچاتا ہے۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ سورہ ہود۔ اور آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 22۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تقوی اختیار کرو، خوش اسلوبی سے رزق طلب کرو، بلا شبہ کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی یہاں تک کہ وہ اپنا پورا رزق نہ کھا لے۔ انسان کے مقدر میں جو رزق لکھا ہوتا ہے وہ اس تک پہنچ کر رہتا ہے، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک سائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کچھ ایسی کھجوریں آپ کی خدمت میں آئی ہوئی تھی جن کا مالک نامعلوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اس کو دے دیں اور اسے فرمایا ان کو لے لو، اگر تم ان کے پاس نہ آتے تو یہ تمہارے پاس پہنچ جاتی۔ صحیح ابن حبان 3240۔ ایک اور آیت میں ہے کہ انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی بھاگے جب بھی رزق اسے ضرور مل کر رہے گا، جیسے کہ موت یقینی طور پر آ کر رہتی ہے۔ ہر چند کے رزق کا تعلق اسباب سے ہے۔ اکثریت دل و جان سے اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تبھی تو بے سکون ہیں، بے چین ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہیں جن کی نظر مسبب الاسباب پر جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہو میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر گیری کرتا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 44۔ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک خود رزق کے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، وہ خود پہنچاتا بھی ہے، جیسے پتھر میں پڑے کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں، جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ وہ صبح گھونسلوں سے بھوکے روانہ ہوتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 4164۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اسے امام احمد
اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے کہ اگر لوگ دل کے ساتھ اللہ پر توکل کریں اور اسی پر تمام منافع پانے اور تمام نقصانات سے بچنے جیسے امور پر بھروسہ کریں اور مفید اسباب اختیار کریں تو ان کا رزق ایک ادنا سبب کے ساتھ ان کی طرف خود آئے گا، جیسا کہ پرندوں کا رزق ان کے پاس فقط صبح و شام نکلنے کے ساتھ آ جاتا ہے۔ یہ طلب کا ایک قسم ہے اور اس میں تھوڑی سی مشقت ہے، اور کامل توکل ان اسباب کی کوشش کے منافی نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، اور ان اسباب کے ساتھ خلق میں سے اس کا ایک طریقہ چل چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توکل کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسباب کے لیے اعضاء سے صحیح کرنا اطاعت ہے، اور توکل دل سے اس پر ایمان رکھنے کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق جمع نہیں کرتے، مگر انہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی عطا کرے گا۔ یعنی وہ تمہارے وطن میں ہی نہیں بلکہ تم جہاں بھی ہوتے ہو تمہارا حال جانتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ رزق کی فراہمی کے بارے میں اپنے رب کا یہ اصول یاد رکھو کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہ سب کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے مرنے کی جگہ بھی اس کے علم میں ہے، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وہ اس کی قرارگاہ، اس کے دفن کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ خالی پیٹوں کے ساتھ صبح کرتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹوں کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں سواری کو باندھوں اور توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمائی اس وقت وہ اندھیری رات میں 10 فرسخ کے فاصلے سے پتھر پر چلنے والی چیونٹی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی رزق کو فراخ اور تنگ کرتا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 52۔ زمین میں ہر قسم کے چوپاؤں کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 58۔ اللہ ہی رزق فراخ کرتا اور کم کرتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 39۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے رزق نہیں مانگتا بلکہ وہ لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 212۔ اللہ تعالیٰ مہاجروں کو ضرور اچھا رزق دے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 58۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تمہیں اور انہیں بھی رزق دینے والا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔